محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، یکتائی، شہنشاہی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع حالات کے اعتبار سے ہے، موسم کے اعتبار سے ہے۔ گرما کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سب نے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے گرمی سے بچاؤ کے جو طریقے ہو سکتے تھے انتظام کر لیا ہے۔ اگر کوئی اے سی گھر میں لگا سکتا ہے، اے سی لگائے ہوئے ہے، کوئی کولر لگا سکتا ہے، گھر میں کولر لگائے ہوئے ہے، کوئی کچھ اور انتظام کر سکتا ہے، وہ اور اچھا انتظام کر رہا ہے۔ بہرحال جس کی جو طاقت ہے گرمی سے بچاؤ کے لیے وہ ضروریات کا استعمال بندہ کر رہا ہے۔ اس چلچلاتی دھوپ میں اس گرمی کو دیکھ کر کے کیا ہمیں یہ نہیں یاد آتا کہ ابھی سورج بہت دور ہے، بہت دور، بہت اوپر ہے، کم اور بیش جو ہے تقریباً لگ بھگ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے ہم سے سورج، ہے نا؟ بہت اچھا خاصا دور ہے سورج۔ اتنا دور ہے کہ میں نے جانکاری حاصل کی جو روشنی کی رفتار ہوتی ہے نا، روشنی کی سپیڈ جو ہوتی ہے، روشنی کی سب سے زیادہ روشنی کی سپیڈ ہوتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر روشنی بھاگتی ہے، مگر پھر بھی سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچتے پہنچتے تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ یا کچھ آس پاس لگتے ہیں، 8 منٹ 20 سیکنڈ، جبکہ 1 سیکنڈ کے اندر روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر ہے، پھر بھی 8 منٹ سے اوپر لگتا ہے سورج کی روشنی زمین پر پہنچتے ہوئے۔ سوچئے سورج کتنا دور ہے ابھی ہم سے۔ ہمارے جسموں کا عالم یہ ہے، ہم پریشان ہیں۔ کسی کو چھت پر کہہ دو کہ بغیر چپل کے، جوتے کے ٹھہر جائے، ٹھہر نہیں پائے گا۔ کسی کو کہہ دو کہ اسے دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں ٹھہرا رہے، پریشان ہو جائے گا۔ مسجدوں کے اندر آ کر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پنکھا چالو کروں، اے سی چالو کروں، کولر چالو کروں، یہی دکھائی دیتا ہم کو۔ ذرا غور کیجئے کہ قیامت کے دن ایک ایسا منظر ہو گیا کہ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ سورج بالکل نزدیک کر دیا جائے گا، ہمارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ سورج جب اتنا نزدیک ہوگا ہمارے جسموں کا کیا عالم ہوگا؟ ابھی ہم نے تصور کیا، ابھی سورج اتنا دور ہے تب ہم پریشان ہیں، گھروں کے اندر چھت کے نیچے بیٹھ کر پریشان ہیں۔ اس وقت جب سورج ایسے ہمارے سروں پر اگر کھڑا کر دیا جائے گا ہمارے جسموں کا کیا عالم ہوگا؟ بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی پریشان کن دن ہوگا قیامت کے دن۔ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ جنت جہنم کا رزلٹ آنے سے پہلے جو یہ منظر ہے قیامت کا، وہ منظر ہی بڑا بھیانک ہے، اور یہ منظر سب کو برداشت کرنا ہے۔ یہ منظر اپنے آپ میں بڑا بھیانک ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب ذوالجلال نے کہا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تصور کیجئے جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ
انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، یہ ستارے کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، یہ زمین سے بھی کئی لاکھ گنا بڑے ہیں، یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہ نکلیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، سارے مردے باہر نکال لیے جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ یہ وہ دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں کہا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے اٹھائے جائیں گے، ہاں ویسے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ جب یہ بات اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں، کیا عالم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے دماغوں کی حالت ان پریشانیوں سے ایسی ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ جی ہم ایسا دنیا میں بیٹھ کے تصور کرتے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا، ایسا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اتنا بھیانک منظر، قیامت کی اتنی پریشانیاں، اتنی ہولناکیاں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش تک نہیں ہوگی، ہاں ہوش تک نہیں ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں اس دن عالم یہ ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ہاں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس منظر کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ایسا مست ہو کر گھومیں گے، ایسا کہ جیسے کہ آدمی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا نا ویسا ہو جائے گا حالت اس منظر کو دیکھ کر کے۔ اب سوچئے ایسا منظر، اور اس منظر میں سورج آپ کے سر پر ہے، ہوتا نا کہ آدمی اندر سے بہت پریشان ہو، اور پریشانی قیامت کی کیسی ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگرچہ ہم آنکھیں بند کر کے دنیا جی رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، مست ہو کر گھوم رہے ہیں، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ قیامت کا منظر ایسا منظر جہاں آدم علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہم امتی اللہم امتی کر رہے ہیں۔ ایسا منظر، ایسا عالم، جب سورج اتنا نزدیک ہوگا تو عالم یہ ہوگا، حدیث کے اندر کہا گیا کہ آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہاں کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کوئی تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ ذرا سوچیے، لوگوں کو سکون کی تلاش ہوگی قیامت کے اس میدان میں، پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی گئی، یہ دنیا کی پیاس، ہم ذرا سا 1 گھنٹے کے واسطے باہر گئے، اندر آئے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ بھئی پانی لے کر آؤ، ہے نا، پانی لاؤ، گلا سوکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچئے قیامت کا منظر، کیا منظر ہوگا جب سورج اتنا نزدیک ہوگا، ہے نا، پیاس سے حالت خراب ہوگی، سائے کے لیے آدمی ترس رہا ہوگا، ہاں، اور اپنے ہی پسینوں میں اپنے اعمال کے حساب سے آدمی غوطے لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں کچھ چیزیں ایسی رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بتا دی ہیں کہ اگر ہم وہ کر کے جائیں تو انشاءاللہ قیامت کی ان پریشانیوں سے، ان ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن فری میں نہیں، کچھ کر کے جاؤ تو ملے گا۔ آج میرا وہی عنوان ہے،
وہی میرا عنوان ہے کہ قیامت کی جو گرمی ہوگی وہاں سکون کیسے ملے گا، وہاں نجات کیسے ملے گا؟ تو سب سے پہلے انسان کو ضرورت ہے سائے کی. سایہ چاہیے نا، سکون لینے کے لیے سایہ چاہیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے سایہ چاہیے. حدیث کے اندر کہا گیا، ایک حدیث کے اندر تو بتایا گیا باقاعدہ کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اور اللہ کا عرش بڑا عظیم ہے، اللہ کا عرش بہت بڑا ہے. کبھی ہمارے خیال میں نہ آئے کہ اتنے سارے لوگ کیسے اللہ کے عرش کے سائے تلے آئیں، کیونکہ وہی ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے ہی جگہ ہوگی. باقی سارا میدان دھوپ کی تپش میں آدمی ہاتھ اٹھائے سورج کو لگ جائے. ایسے عالم میں کہا گیا کہ 7 قسم کے لوگ، ایک ہی حدیث کے اندر 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے حکم سے فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا کر عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. ذرا سوچئے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمارا شمار کر دے. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، پہلا بندہ انصاف کرنے والا حکمراں. جتنے انصاف کرنے والے لوگ ہیں، کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، وہ انصاف سے کام لیں، کبھی نہ حق تلفی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، اپنے عہدے کا اپنے رتبے کا استعمال غلط چیز میں نہ کریں. انصاف کرنے والا حکمراں اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں جبکہ سب کو سائے کی ضرورت ہے، ٹھنڈک کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ ایسے بندے کو جس کو دنیا کے اندر ہم نے حکمرانی دی، کوئی عہدہ دیا، کوئی منصب دیا، اس نے غرور نہیں کیا، اس نے اکڑ نہیں دکھایا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھایا، انصاف کے ساتھ نبھایا، ایسے شخص کو لاؤ میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو. یہ پہلا بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے انصاف کرنے والے حکمراں کو جگہ دی جائے. نمبر 2، سن لو نوجوانوں، سن لو نوجوان بچیوں، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑھا ہو. مطلب کیا؟ جس نے جوانی میں اللہ کو خوب یاد کیا ہو، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. جوانی میں عبادت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ باہر آپ لوگوں نے سنا کہ بھئی جوانی میں، اس لیے کہ جوانی جو ہوتی ہے نا، اس میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آدمی کے پاس جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، مختلف خیالات ہوتے ہیں، دل دماغ پیر ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. لیکن ایسے عالم میں کوئی نوجوان اگر اللہ کا ڈر رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور صحیح طریقے سے اپنی جوانی کو گزارے، اللہ کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت. جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا، بڑھاپے کی عبادت ایسا نہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن بڑھاپے میں آدمی کچھ کر بھی نہیں پائے گا. کیا کر پائے گا؟ بزرگ ہو گیا، اب ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اب اللہ اللہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہے نا. اسی لیے بزرگی سے زیادہ اہمیت ہے جوانی کی عبادت کی. ہاں، جوانی کی عبادت کی. اسی لیے کہا گیا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہوا ہو. دیگر نوجوان راتوں کو جاگ جاگ کر کے جو ہے چیٹ کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر کے غلط چیزوں میں مشغول رہا کرتے تھے، لوگوں کو اپنی جوانی سے اپنی طاقت سے ستایا کرتے تھے، مرعوب کیا کرتے تھے. لیکن یہ نوجوان اللہ کا حق بھی ادا کرتا تھا، ماں باپ کا حق بھی ادا کرتا تھا، سماج کا حق بھی ادا کرتا تھا، اور جو بھی دین کے تعلق سے اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا تھا تمام فرائض کی پابندی کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ایسے نوجوان کو بھی میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو. یہ 2 ہو گئے. اور 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو. مسجد میں لگا ہوا دل کا مطلب ایک نماز پڑھ کر کے گیا، ٹائم ٹیبل پر وہ باقاعدہ دیکھ کر گیا، ہاں عصر کی نماز فلاں ٹائم پر ہے. اب وہ کہیں پر ہے، گھر پر ہے، آرام کر رہا ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو وقت یاد ہے کہ عصر کا یہ ٹائم اذان کا ہے، یہ جماعت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جا رہا ہے، بار بار روزانہ بھول جا رہا ہے، روزانہ اس کی نماز چھوٹ جا رہی ہے، روزانہ آ کر کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ فلاں ٹائم میں نماز کا مجھے جانا ہے، ہاں مجھے جانا ہے.
وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، یا یہ کہہ لیجئے وہ خاتون بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے اور وقت مقررہ پر پڑھتی ہے، گھر کے اندر پڑھتی، وقت مقررہ پر، فلاں ٹائم یہ عصر کا ہے، فلاں ٹائم یہ مغرب کا ہے، فلاں ٹائم یہ عشاء کا ہے، اذان ہو چکی مجھے نماز پڑھنی۔ ہاں، یہ تین ہو گئے، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا۔ چوتھا کون سا شخص؟ وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے جمع ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ ہاں، چوتھے نمبر پر وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کسی بزنس کی وجہ سے نہیں کرتے، دنیا کے کسی غرض اور مقصد سے نہیں کرتے، آپس میں محبت ہے دین کے خاطر۔ یہ بھی کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، ہاں، یہ بھی اللہ کو ماننے والا، میں بھی اللہ کا ماننے والا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا، میں بھی عمل کرنے والا، یہ میرا دینی بھائی ہے۔ ذرا سوچو، جس دین نے دینی بھائی کو اتنی اہمیت دی، اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ دو لوگ جو اتنی محبت آپس میں کرتے ہیں کہ ملتے ہیں تو اللہ کے خاطر، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے خاطر، ان کو عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی، اس دین کے اندر سگے بھائی کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس دین کے اندر وہ سگا بھائی جو کلمہ پڑھنے والا ہے، دو سگے بھائی جو کلمہ پڑھنے والے، کتنی اہمیت ہوگی ذرا سوچئے۔ او میرے بھائیوں جو اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہو، او میرے عزیزوں جو اپنے بھائی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، او میرے عزیزوں کہ جو اپنے بھائی کے تعلق سے حسد کینہ کپٹ رکھتے ہو، ذرا سنو، تم کیسے مومن ہو، تم کیسے مسلمان ہو کہ جو تم اپنے کلمہ گو سگے بھائی سے دشمنی نبھا رہے ہو، رشتہ توڑے ہوئے ہو، حسد کیے ہوئے ہو۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ خالی کلمہ پڑے ہوئے دو لوگ ہیں، آپس میں مل رہے ہیں اللہ کے خاطر، جدا ہو رہے ہیں اللہ کے خاطر، اللہ رزلٹ یہ دے گا، عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دی جائے گی۔ ہاں، پانچواں وہ بندہ، بلکہ میں کہوں گا وہ بڑا تقوی شعار بندہ، جس کو خوبصورت اونچے خاندان کی کسی عورت نے دعوت گناہ دیا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان دوستو، خاص طور سے آپ لوگ سنو، فرینڈ ریکویسٹ بڑے آتے ہیں، گناہ کے چانسز بہت ملتے ہیں، لیکن اگر اللہ کا ڈر ہو تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو تو کتنے بھی ریکویسٹ آئیں، کتنے بھی کال آئیں، کتنے بھی میسج آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ کا ڈر ہو۔ لیکن اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت، ماں باپ کی عزت و آبرو اور آخرت، تمام چیزیں بندہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اگر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا پانچویں نمبر پر وہ آدمی کہ جس کو خوبصورت بھی، اونچے خاندان والی بھی، اچھے اسٹیٹس والی بھی کوئی عورت دعوت گناہ دے اور بندہ کہہ دے مجھے اللہ کا ڈر، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا، ہے نا۔ چھٹے نمبر پر وہ آدمی جس نے خفیہ طور سے ایسا صدقہ کیا کہ دائیں سے صدقہ کیا تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ ذرا سوچیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی دائیں سے دے، دائیں ہاتھ سے، اور بائیں کو خبر نہ ہو؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ آدمی خفیہ، اتنے اچھے طریقے سے، خفیہ طریقے سے بند موٹی صدقہ کیا کہ بس دے کر کے چلتا بن، فوٹوہ نہیں کھچایا، ہاں، لوگوں کو 10 لوگوں کو نہیں بتایا میں دیا ہوں، بندے کو دے رہا ہے تو اس کو کھینچ رہا ہے، ایک شال دے رہا ہے، ایک تھیلا چاول دے رہا ہے تو فوٹوਆਂ کھنچا رہا ہے کہ دیکھو میں دے رہا ہوں۔ نہیں، اتنے خاموشی سے صدقہ کیا کہ دائیں سے صدقہ کیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلوائے گا، بھئی میرے عرش کے سائے تلے جگہ دو ایسا بندہ کہ جس نے میرے بندوں کی مدد کی لیکن کوئی بھی ریاکاری نہیں دکھائی، صرف میری رضا چاہیے، میری خوشنودی چاہیے، میرا رب راضی ہو۔ میرے رب کو سب پتا ہے، میں کھل کر کے دوں، میں چھپا کر کے دوں، جو اس کا اجر دینے والا ہے اس کو تو سب پتا ہے۔ دنیا والے جانے نہ جانے، دنیا والے میری تعریف کریں نہ کریں، دنیا والوں کو پتا چلے نہ چلے، لیکن جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، جس سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، اس کو تو سب پتا ہے۔ ہاں،
دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ اچھا 7ویں نمبر پر بڑا اہم ہے، 7ویں نمبر پر وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یا وہ خاتون جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہاں ذرا سوچو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں اسے تنہائی میں بیٹھے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، بس ہم ہوں اللہ کی ذات، ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں کہ وہ رب کتنا کریم، کتنا غفور ہے۔ نمازیں چھوٹ جا رہی ہیں، گناہ بھی ہو جا رہے ہیں انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ پھر بھی صبح تازہ دم سانسیں دیتا ہے، کھانے کو کھانا دیتا ہے، پینے کو پانی دیتا ہے، بہترین نعمتیں دیتا ہے، جو چاہتے ہیں گھر میں پکوا کر کے کھاتے ہیں۔ کائنات کے امام رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پوچھتے کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ دوسرے گھر پر کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ بھی کھانے کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ کائنات کے امام کہتے چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے، آج میں روزہ رکھ لیتا۔ کبھی تنہائی میں یاد کیا کہ روزانہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جو چاہتے کھاتے ہیں، جتنا چاہتے کھاتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے نا۔ کبھی سوچا اس کے تعلق سے وہ کتنا کریم، کتنا غفور ہے، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی چال بازیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی درگزر کر رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ سانس نہ لینے پائے، ایک سیکنڈ سانس ایک مرتبہ اندر لے، باہر آنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ اتنا قادر ہے، اتنا قدرت رکھنے والا ہے، مگر پھر بھی رات دن ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، یہ اس کا کرم ہی ہے نا۔ سوچئے اس کے تعلق سے۔ تو وہ بندہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کہ میرا رب کتنا کریم، کتنا غفور ہے، کتنا عظیم، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اچھا یہ 7 ہو گئے جو ایک ہی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایک ہی حدیث کے اندر کہ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے میدان میں، جبکہ اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اور ہوگا، یا ایک قسم کے بندے اور ہوں گے، ایک صفات والے لوگ اور ہوں گے۔ ٹوٹل 8 صفات سمجھ لیجئے، 7 ایک حدیث کے اندر اور ایک الگ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ وہ کون سا بندہ ہوگا؟ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3006 کی حدیث ہے، میں نے سرچ کیا ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، ہے نا، مہلت دے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، ہے نا، ذلیل نہ کرے، میرا لیا ہے دے نہیں رہا، ذلیل نہ کرے، یا ہو سکے کشادہ دل ہے اس کا، معاف کر دے گی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے مجھے اس کے بدلے میں معاف کر رہا ہوں۔ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ اس کو جگہ دے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ ہاں یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں میں 2 باتیں کہوں گا ان لوگوں سے کہ جو قرضہ لیتے ہیں کہ اللہ کے بندو بہت ضروری ہو جائے تبھی قرضہ لو، ورنہ قرضہ مت لو، قرضہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بھی پناہ طلب کرتے تھے، ہاں قرض سے بھی پناہ طلب کرتے، دعائیں مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ قرض کی نوبت نہ آئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، لیکن جب ضرورت بہت سخت ہو تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج وغیرہ لیا ہے، اناج وغیرہ قرض۔ سوچیے کائنات کے امام ہیں، قرض کے طور پر کھانے کی چیز لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی فضول خرچی کے لیے بہترین شاندار ولیمہ کریں گے، اسی لیے 4 لاکھ 5 لاکھ کا قرضہ لے لوں، 10 لاکھ کا قرضہ لے لوں۔ اللہ کے بندو یہ عقل مندی نہیں، یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ جتنی استطاعت ہو اسی حساب سے اپنی دعوت کیجیے۔ قرضہ لے کر کے دعوت کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو قرضہ مت لیجئے، دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر قرضہ لینے والا کبھی نہ بنائے۔ دوسری چیز، ضرورت پڑنے پر اگر آپ نے قرضہ لے لیا، قرضہ آپ نے لے لیا تو پوری کوشش کیجئے کہ آپ قرضہ دے دیں۔ ہاں قرضہ دے دیں، اور جو قرض خواہ ہے جس کو قرضہ لینا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ بھائی آپ تھوڑی مہلت دیں، تھوڑی آسانی دیں، بہت زیادہ ذلیل نہ کریں۔
اور قرضہ لینے والا بھائی آپ قرضہ دینے کی پوری کوشش کریں. آپ ایسا مت کریں اللہ کے واسطے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں پورا ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزاروں, جب بچے گا تب دوں گا. نہیں, آپ کی پہلی چیز ہونی چاہیے وہ قرضہ دینا. آپ کو پیدل چلنا پڑے, آپ کو اپنے گھر کے اندر 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھانا پڑے, لیکن اس سے پہلے قرضہ دیجیے. میں نے کئی لوگوں کو زندگی کے اندر دیکھا کہ ایسی گاڑی نہیں چلاتے جس پر اسکریچ لگ جائے, ہے نا, مگر قرضے کی بات آتی ہے تو بولتے قرضہ ہوں گا تب دوں گا, کہاں بھاگا جا رہا ہوں, ہوں گا تب دوں گا, کہاں بھاگا جا رہا ہوں. اور گاڑی ایسی چلائیں گے, اسکریچ لگ گیا گر کر کے, اس کو جو ہے دے کر کے دوسری نہیں لے کر آئے. نہیں, مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ایسی گاڑی چلاؤں. سوچیے آپ, اور قرضوں میں پورا جسم ڈوبا ہوا ہے. حالت یہ ہے مگر شان ایسی ہے, دکھاوا ایسا ہے. ہاں, قیامت کے دن ایسے لوگ بڑے ذلیل کیے جائیں گے. میں ایک حدیث سناؤں یہاں پر, اس کے بعد کچھ باتیں رکھوں گا, سن لیجئے, کیونکہ یہ بیماری بڑی پھیل رہی ہے سماج کے اندر. لوگ قرضے لے رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں, ہے نا, دونوں پارٹیاں پریشان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں مفہوم مختصر کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بیان دیا, کچھ باتیں کی لوگوں کے سامنے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ابھارنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ دیکھو کوئی شخص ایسا ہے کہ اچھا کلمہ پڑھنے والا ہے, عقیدہ صحیح ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جائے, ہے نا, اور مال لے کر جائے, جان لے کر کے جائے, کچھ بھی واپس نہ لائے, مال بھی لگا دے جان بھی لگا دے, تو بالکل وہ بخش دیا جائے گا, بخش دیا جائے گا. وہ بالکل, وہ سب کچھ اس کا معاف, اس کی غلطیاں, اس کی خطائیں سب معاف اللہ کے دربار میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے. ایک بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی بولے ہیں نا کہ کوئی بندہ ہے اور جہاد میں جائے اور اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے یہی کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ وہ کیا سوال کیے تھے آپ, پھر سے سوال کرو. تو بندے نے پھر سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ہم جائیں جان مال سب کچھ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور سب قربان کر دیں, کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں آئے, تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا, ہمارا سب معاف کر دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ سب معاف کر دے گا سوائے قرض کے, کیونکہ جبریل نے آ کر مجھے ابھی یہ بات بتائی. سمجھ رہے ہیں آپ, سوائے قرض کے. آدمی شہید بھی ہو جائے نا تو قرض معاف نہیں ہوگا. کس کا؟ ایسے لوگ جو قرض دینا نہیں چاہتے. ہاں, یا صرف اوپر سے بہانہ ہے دینے کا, لیکن اندر سے اس کے واسطے کوشش نہیں کرتے. گاڑیوں سے گھوم رہے ہو آپ, تمام چیزیں کر رہے ہو, اور قرضہ دینے والوں کو قرض نہیں دے رہے. زندگی کے اندر آپ پریشانیاں اٹھاؤ, مگر سب سے پہلے جس سے قرضہ لیا ہے اس کو قرضہ دو. ہاں, اگر سب کچھ کوشش کرنے کے بعد آپ قرضہ نہیں ادا کر پائے, تب آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے کہ اس کے بدلے میں جو قرضہ بیچارہ لینے والا ہے وہ نہیں پا سکا نا, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, بھائی بندہ نہیں دے سکا, پوری کوشش کیا, کمایا, محنت کیا, مگر تمہارا ریٹرن نہیں کر سکا, زندگی نے وفا نہیں کی اور دنیا سے چلا آیا, اسی لیے تم یہ نیکیاں لے لو اور اس کو معاف کر دو. اب آپ سوچیے آخرت کے میدان میں نیکیاں مل جانا, یہی تو سب سے بڑی دولت ہے نا. آدمی وہاں کیا چاہے گا, پیسہ چاہے گا, نیکیاں ہی چاہے گا, تو اللہ تعالیٰ وہاں معاملہ رفع دفع کر دیں گے. لیکن کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر کوشش کر رہا 100% قرضہ واپس کرنے کی. ہاں, اور جو قرضہ لینے والا ہے وہ یہاں کہا گیا کہ بھائی مہلت دو, 1 مہینے میں نہیں دے سکے کوئی بات نہیں, اگلے مہینے میں دے دو بھائی, چلو کوئی بات نہیں 5 مہینے کے بعد دے دو, مہلت دو, آسانی دو. یہاں دنیا کے اندر آسانی دو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دیں گے. تو میں گفتگو کر رہا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب کہ اتنی سخت جو ہے ہمیں سائے کی ضرورت ہے, ٹھنڈک کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کیسے ٹھنڈک دیں گے؟ 8 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا بندوبست, چلو سائے کا ہو گیا, چھاؤں کا ہو گیا, لیکن پانی کا, پانی بھی تو چاہیے نا. دھوپ میں کتنی شدت ہوتی پیاس کی, پانی بھی تو چاہیے نا. اللہ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے جی, اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورت نازل ہوئی نا, بڑی مختصر سی سورہ اور بڑی جامع سورہ ہے نا, سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. ہاں, اللہ نے وعدہ کیا ہے
اپنے نبی کو کوثر دینے کا. اور کوثر کے تعلق سے ماشاءاللہ احادیث کے اندر آپ دیکھو گے نا, کبھی پڑھو احادیث, الحمدللہ تو آسانیاں ہیں, ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. باقاعدہ محدثین نے چیپٹر باندھا ہے باقاعدہ حوض کوثر کے تعلق سے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب اثبات حوضی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و صفات ہی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اور اس کی خصوصیات, اس کی صفات کیا ہیں, وہ باقاعدہ چیپٹر انہوں نے باندھا اور بہت ساری احادیث لے کر کے آئے ہیں صحیح مسلم کے اندر. اس کے اندر کچھ باتیں میں بتاؤں. جو حوض کوثر ہمارے نبی کو دیا جائے گا نا, حوض کوثر, وہ سمجھ لیجئے کہ اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے, لمبائی چوڑائی برابر, 1 مہینے کے مسافت کے برابر. اب یہ 1 مہینے کی مسافت کیسے, کون سی اسپیڈ ہوگی وہ ذکر نہیں کیا گیا. 1 مہینے کی مسافت, چلو تیز رفتار گھوڑا, اس وقت گھوڑے چلتے تھے, تیز رفتار گھوڑا 1 مہینے تک دوڑتا رہے, کتنی دور دوڑ جائے گا. ایسی ہی لمبائی چوڑائی سب کچھ. اور اس کا پانی جو ہوگا نا وہ چاندی سے زیادہ چمکدار ہوگا, کستوری سے زیادہ میٹھا ہوگا, خوشبودار, اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا پانی, شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. اس کے برتن ایسے جیسے آسمان کے ستارے, حدیث کے اندر ذکر کیا گیا. ہاں, ایسے حوض کوثر پر ہمارے نبی کو بٹھایا جائے گا. حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسوں کو پانی پلائیں گے, پیاسے آئیں گے, پانی پیئیں گے. حدیث کے اندر کہا گیا جس نے 1 دفعہ پانی پی لی اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی, بس 1 مرتبہ پانی پی لے نبی کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. لیکن ہاں, یہاں ایک چیز میں ذکر کر دوں, کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے, کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ کو ماننے کے بعد بھی ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا نبی کے ہاتھوں. حالانکہ دنیا کے اندر وہ نبی سے محبت کر رہے تھے, مگر پھر بھی ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا. حدیث کے اندر باقاعدہ کہا گیا, میں حدیث کی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنی بات نہیں, کوئی سٹوری نہیں, کوئی کہانی نہیں, کوئی بزرگ کی کوئی بات نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ جب لوگ آئیں گے نا, آئیں گے اور وضو کے نشان چمک رہے ہوں گے, فرشتے بھیجیں گے, جاؤ بھائی تمہارے پاس بھی وضو کے نشان, اچھا آدمی, جاؤ پانی پیو, جاؤ پانی پیو, جاؤ پانی پیو. کچھ لوگ ہوں گے وضو کے نشان ہے پھر بھی فرشتے روک لیں گے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے فرشتے روک لیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھائی ان کو بھی آنے دو, وضو کے نشان چمک رہے ہیں, ہے ان کے پاس ٹکٹ, آنے دو. مگر فرشتے کہیں گے, اللہ کے حکم سے کہیں گے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی, نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہیں گے سوکن سوکن لمن بدل بعدی, دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا, بھگاؤ ان کو میرے سامنے سے. حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے دنیا کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے بھی, مگر انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ دین کو اس طریقے سے عمل کے طور پر نہیں استعمال کیا جیسا نبی نے بتایا, بلکہ ان کو لگا کہ مجھے جو اچھا لگ رہا ہے وہ دین ہے. جب کوئی ان کو سمجھاتا کہ بھائی یہ سب مت کرو, دین کے اندر کوئی شب معراج نہیں, یہ جو مناتے ہو جس سسٹم سے یہ والا شب معراج نہیں ہے, دین کے اندر کوئی شب برات نہیں, دین کے اندر 10واں 20واں 40واں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. دین کے اندر یہ تمام خرافاتی چیزیں جس کو تم دین سمجھ کر رہے ہو رسموں کے نام پر, یہ دین کے اندر نہیں ہے. تو کہتے تھے ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں, اس میں برائی کیا, اس میں برائی کیا ہے, ہم اگر کر لے رہے ہیں تو کیا برائی ہے. یہی قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گا, سب سے بڑی برائی یہی ہوگی کہ نبی نے اس چیز کو نہیں بتایا, دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو تم نے کیا کیوں. ہاں, اسی وجہ سے بھگایا جائے گا, ہکالا جائے گا. حوض کوثر کا پانی ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جو دین کے اندر نئی نئی چیزیں کرتے ہیں, دین کے نام پر نیا نیا کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں بڑا اچھا کام میں کر رہا ہوں نبی کے نام پر, حالانکہ نبی نے اس چیز کو بتایا نہیں, نبی نے کیا نہیں. اسی لیے آج کے خطبے کا پیغام سن لو, اگر حوض کوثر کا پانی پینا ہے تو زندگی ویسے گزارو جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا, عمل اسی طریقے سے کرو جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہر عمل کو جیسا کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ویسے ہی کرو, اس سے کم نہیں اس سے زیادہ نہیں.
اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ مت کرو اس میں کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے، چلو دلیل نہیں ہے تو کیا ہوا، اس میں برا کیا ہے، یہ کر لیے تو کیا ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو ہو اسلام میں وہی اسلام ہے، اور جو اسلام میں نہیں ہے وہ کتنا ہی اچھا لگے وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو ہے نا حوض کوثر کے ذریعے سے پانی کا انتظام کر دیں گے۔ ہاں، حوض کوثر بڑی بہترین جگہ ہے، جنت کے 2 پرنالے آ کر اس میں گرتے رہیں گے ایسا، اور وہاں سے پانی نکال نکال کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہیں، ہے نا، یہ منظر ہوگا۔ اچھا، وقت ختم ہوا، 2-3 باتیں اور بھی ہیں کہ چلو الحمدللہ سائے کا انتظام ہو گیا، ٹھنڈک کا، پانی کا بھی انتظام الحمدللہ ہو گیا، لیکن اور دیگر پریشانیاں ہیں، اور بھی پریشانیاں قیامت کے میدان میں ہوں گی۔ ان پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی؟ بھئی دنیا کے اندر کوئی آدمی غلطی کیا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع، مجھے جب بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور سب کے سامنے پوچھا جائے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی، میں کیسے جواب دوں گا؟ ابھی تک دنیا کے اندر میں چھپا ہوا تھا، لوگ جانتے نہیں تھے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، لیکن آج سب کچھ اوپن ہو جائے گا، آج کوئی میرا مددگار نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کیا کروں، بڑی بڑی پریشانیاں، اس کو بھی بتا دیا گیا حدیث کے اندر۔ میں جلدی حدیث پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس کے قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دیں گے۔ دنیا کے اندر کسی کی تکلیف میں ہم کام آتے ہیں، کسی کی تکلیف ہم دور کرتے ہیں، اللہ قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے ہماری تکلیف دور فرما دے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، وہ اللہ تم پر مہربان ہوگا اگر دنیا والوں پر تم مہربان بنو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی تنگ دست اور بدحال پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ باتیں، جو آدمی یہ سب کر کے جائے گا کوئی پریشانی بچے گی اس کے پاس؟ تو یہ آج کا میرا عنوان تھا، وقت ختم ہو گیا۔ میرا عنوان یہی تھا بھی دنیا کے اندر موسم گرما کا شروع ہونا اور اس کے واسطے انتظامات کرنا یہ ہم کو دکھائی دیتا ہے، مگر آخرت کے دن جب کہ اتنی تپش ہوگی، سورج اتنا نزدیک ہوگا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس کے واسطے ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ اس کے واسطے ہم نے کیا تیاری کر رکھی؟ دنیا کے اندر یہ موسموں کا آنا جانا ہمارے لیے نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ یہ دھوپ کی تپش ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ دیکھو تمہیں کرنا کیا ہے نا۔ اسی لیے ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، دماغ ہوش و حواس میں ہے، جان ہے الحمدللہ، دنیا میں ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، بھی وقت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا تیاری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا خاص اعلان ہے، وہ اسی وقت میں اعلان کر دوں کہ دیکھیے شہری جمعیت اہل حدیث کامریڈی کی جانب سے انشاءاللہ اسی مہینے میں 26 تاریخ کو اسی مہینے میں ایک جو ہے ختنہ کیمپ رکھا گیا ہے، اور یہ بہت آسانی سے کیا جائے گا، جو نیا طریقہ ہے وہ رنگ کے ذریعے سے، اور صبح 10 بجے سے لے کر کے شام 5 بجے تک یہ رہے گا، اور ایڈریس ہے اس کا جو ہے عقیلہ ہاسپٹل کے قریب وکاس نگر کامریڈی میں، یہی نزدیک ہی ہے مسجد سے، اس سائیڈ میں ہے نا، عقیلہ ہاسپٹل کے قریب وکاس نگر کامریڈی میں۔ ڈاکٹر فاروق احمد اور ان کی ٹیم ہوگی انشاءاللہ، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ لوگ کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس موقع سے جو ہے بھرپور استفادہ کریں۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بہترین اعمال کریں، خیر کے کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں زندگی ویسی گزاریں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بتایا گیا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہو ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر جو ابتلا، آزمائش، امتحان آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا امتحان لا لے۔ اللہ ہمارا ایمان اتنا بہت مضبوط نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم بہت بڑے امتحانات سے گزر پائیں، لیکن اے اللہ دنیا ہے، یہاں امتحان تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ جو بھی امتحان آئیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم خود بہترین بنیں، اپنی آل اولاد کو بہترین بنائیں۔ باری تعالیٰ ہم دنیا کے اندر جو ہے اچھے طریقے سے رہیں تاکہ ہماری آخرت بہترین گزرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔